الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب القدر اساتذہ کرام، علماء کرام، منصفین عظام، باہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے احیاء خلافت، اس کی اہمیت اور ضرورت۔ سامعین ذی وقار، خلافت لغت میں نیابت کے معنی میں آتا ہے اور اصطلاح میں خلافت کہتے ہیں اللہ کی حاکمیت، اس کے تحت مسلمانوں کی حکومت۔ حاکم حقیقی اللہ، لیکن اس کے قانون، اس کی شریعت کے مطابق حکومت کرنے والے مسلمان، اس کا نام خلافت ہے۔ سامعین ذی وقار، خلافت کی اہمیت اور ضرورت قرآن و سنت اور ائمہ کے اقوال سے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی اہمیت کو کہیں پر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے بیان فرمایا، اور کہیں پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم فرما کر مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ کر لیا، اور کسی مقام پر وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ فرما کر انصاف کی حکومت قائم کرنے کی ترغیب دی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے متعلق وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فرمایا۔ سامعین ذی وقار، مسلمانوں کے ایک جمع غفیر اور جمہور امت کا اسلامی خلافت کے واجب ہونے پر اتفاق ہے۔ علامہ ابن حزم نے الملل والنحل میں منصب امامت کے واجب ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کے لیے اسلامی خلافت اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح جاندار کے لیے روح لازم ہے، جسم کے لیے سر لازم ہے۔ اسلامی خلافت بمنزل محفوظ قلعے کے ہے اور رب قدوس کی طرف سے عظیم تحفہ ہے، لیکن آج امت مسلمہ اس عظیم نعمت سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جانیں محفوظ نہیں، ماں و بہنوں کی عصمتیں محفوظ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوسنیا میں 10 لاکھ مسلمانوں کے خون ناحق پر کسی بھی ملک کا مردہ ضمیر بیدار نہ ہوا۔ آذربائیجان میں 50,000 مسلمانوں کے رقص موت پر کسی بھی ملک کو سر اٹھانے کی توفیق نہ ہوئی۔ بیت المقدس پر کفر نے قبضہ جما لیا، بابری مسجد کو شہید کیا گیا، برما میں مسلمانوں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا، شام اور عراق میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لٹکایا گیا، ان کے سیخ کباب بنائے گئے، کشمیر میں مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی، ماں و بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئی، بچوں اور بچیوں کو کیلوں کے ساتھ دیواروں پر لٹکایا گیا۔ حالات وقت چیخ کر مسلمانوں کو بیداری کی دعوت دے رہے ہیں، اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، اور شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر۔ کیوں فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر۔ اسلام قدم تو بڑھتا ہے، کفار سے کیوں پھر ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کے آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں۔ مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی راہیں پہنی ہے، مظلوموں کی آہوں نے شعلوں کی راہیں پہنی ہے، یہ جال قفس سے یادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں۔ ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کا ہمارے چین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ شباب کی منزلیں طے کرنے والے نوجوانوں، خلافت کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اتحاد کیا، خلافت قائم کی، تب اغیار نے، کفر نے، باطل نے اس خلافت کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ سامعین ذی وقار، آئیے تاریخ کی اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق کے بعد 6 ہجری میں سورہ نور کی آیت خلافت کی امید لے کر نازل ہوئی،
اور کائنات کے رب نے یہ اعلان کر دیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ آیت کا نازل ہونا تھا کہ قریش خوف زدہ ہو گئے، یمن، نجد اور بحرین کی طاقتیں چوکندہ ہو گئی، شام کی عیسائیوں میں تشویش پیدا ہو گئی، خیبر کی ریشہ دانیاں عروج پر پہنچ گئی، نظام باطل میں زلزلہ برپا ہو گیا، جہان کفر میں افراتفری پھیل گئی، منافقین و شیاطین کی میٹنگیں ہونے لگی، لیکن خدا کی حاکمیت میں رسول اللہ کی حکومت تھی، خلافت اسلامیہ موجود تھی، جس کے بنا پر مسلمانوں نے اغیار کو منہ توڑ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلافت راشدہ کا دور آیا، اس دور میں بھی اللہ کے دشمنوں کی سازشیں عروج پر تھی، لیکن خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ہاتھوں میں تھی۔ اس کے بعد عمر ثانی، عمر بن عبد العزیز کا سنہرا دور آیا، ان کے دور خلافت میں اتنی برکت تھی کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے تھے۔ اس کے بعد خلافت امیہ، خلافت عباسیہ، حتیٰ کہ ہر دور میں اغیار نے خلافت کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ بھی کفار کے ریشہ دانیوں کے بھی چڑھ گئی۔ اس کے بعد قریب کے زمانے میں، قریب کے علاقے میں، سرزمین جہاد میں، جسے افغانستان کہا جاتا ہے، ملا محمد عمر مجاہد اور دیگر مجاہدین نے خلافت کے قیام کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ جب اسلامی خلافت قائم ہوئی، اس نے پھلنا پھولنا شروع کیا، اپنی جڑیں مضبوط کرنی شروع کی، تو یہود و نصارہ اس کی مضبوط بنیادوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ نیٹو اور وقت کے سپر پاوروں نے اسے گرانے کی سرتوڑ کوششیں کی، پر افغانستان کی خلافت میں کردار نبھانے والے مجاہدین کو خلافت کے اہمیت کا، اس کی ضرورت کا بخوبی علم تھا۔ اس لیے افغانستان کی سرزمین گواہ ہے کہ مجاہدین شہید ہوئے، خاک و خون ملت پت ہو گئے، پابند سلاسل ہوئے، مگر کفر، نیٹو اور وقت کے سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہتی دنیا تک یہ پیغام سنا دیا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔